ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. گزشتہ خطبے میں کرسمس کے حوالے سے چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کی تھیں. اس کے ساتھ ہی 31 دسمبر کو عیسوی سن کا اختتام ہوتا ہے، عیسوی سال کا، اور نئے سال کی مناسبت سے ہمارے ہاں بڑی شد و مت کے ساتھ بہت کچھ اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے. پہلے یہ وبا، اور سچ یہ ہے کہ یہ علیشیں اور گندگی ایلیٹ کلاس میں تھی، بڑے پیسے والے لوگ، اور جن کا دین کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، عام طور پہ وہ لوگ یہ سب کچھ کرتے تھے. ایک روایت یا بدعت جسے ہمارے ہاں دین کا درجہ دے لیا گیا، یہ اس کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے جو بندہ اس قسم کی تقریبات نہیں کرتا تو ریجڈ ہے، دقیانوسی ہے، اس کا اس جدید معاشرے کے ساتھ کیا تعلق. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایسی خرافات کی شناخت، کراہت اور نفرت ختم ہوگی معاشرے سے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. دن بدن جیسے جیسے ہم ان خرافات میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، دین کے معاملات اسی قدر اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سے چھینتا جاتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. جو حالات چل رہے ہیں دنیا کے، ایک وقت آئے گا کہ تم بلشت در بلشت، یوں کہہ لیجئے کہ قدم بہ قدم اور لمحہ بہ لمحہ اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے. حتیٰ کہ فرمایا جیسے حشرات الارض اپنے بل میں گھستے ہیں، اگر تم سے پہلے لوگ کسی موذی جانور کے، سانپ بچھو کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم ان کے پیچھے گھسنے کی کوشش کرو گے. بڑے تعجب کے ساتھ سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا اور کون مراد ہو سکتا ہے؟ یہود و نصارہ کی تم یوں پیروی کرو گے کہ اگر وہ کسی سانپ کے بل میں گھسے ہوں تو تم وہاں بھی گھسو گے، یہ سمجھ کے کہ جو کام وہ لوگ کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہے. میرے عزیز بھائیوں، ہم نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کا کلمہ پڑھا ہے،
کبھی ہم نے اس پہ تصور کیا ہے؟ یہ سارا کچھ مختلف تقریبات کے نام پہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ان تقریبات کا کیا تعلق ہے؟ کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دسمبر جنوری نہیں آیا کرتے تھے؟ اچھا، پھر عجیب بات ہے، کہتے ہیں جی اتنی سختی بھی اسلام میں نہیں ہے کہ ہر قسم کی خوشیاں بند کر دیں۔ واقعتاً میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، قطعاً اسلام میں خوشیاں منانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں، خوشی منانے کا کوئی سلیقہ بھی تو ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے، جب صف بندی کرواتے تو فرماتے صلو صلاۃ مودع، تم اپنی نماز کو آخری سمجھ کے ادا کرو، یہ سمجھو کہ اس کے بعد تمہیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی راتیں یوں بسر کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب صبح کا سورج طلوع ہو جائے تیری زندگی میں تو سمجھ کہ یہ آخری سورج ہے، دوبارہ تجھے سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اور اگر رات کا سایہ آ جاتا ہے تیری زندگی میں تو سمجھنا کہ تیری زندگی کی آخری رات ہے، کل تجھے نیا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ ان کی خوشی کا انداز یہ ہے، اپنا دل اپنے بھائیوں کے متعلق صاف کر کے سوئے، اللہ جلالہ والاکرام سے اپنے ماضی کی غلطیوں پر استغفار کر کے سوئیں۔ ہر دن کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 دفعہ یا 100 دفعہ استغفار کرتے تھے اللہ جلالہ والاکرام سے، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گناہوں سے پاک رکھا، امت کو یہ سمجھایا ہے اپنی زندگی کے ہر دن کو اتنا پاک صاف اور پاکیزہ رکھو کہ اگر آج شام کو تمہیں موت آ گئی تو تمہیں یہ پچھتاوا نہ ہو کہ مجھے توبہ کا موقع نہیں ملا، مجھے استغفار کا موقع نہیں ملا۔ قطعاً اسلام خوشیوں پر پابندی نہیں لگاتا، لیکن خوشی منانے کا کوئی طریقہ بھی تو ہوتا ہے۔ نئے سال کی خوشی، اچھا یہ بھائی دسمبر جنوری تو ہمارا سال ہے ہی نہیں، اس سن کے ساتھ اب بدقسمتی ہے یا ایک لمبی غلامی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ہاں آج رجب کی کتنی تاریخ ہے، یہ تو شاید اتنے بڑے اجتماع میں سے ایک دو آدمیوں کو یا جن کے پاس کوئی بتانے والی کوئی آلہ موجود ہے، وگرنہ ہمیں تو پتہ نہیں رجب کی آج کتنی تاریخ ہے۔ ہمیں صرف رمضان کا اور عیدین کا پتہ چلتا ہے، 10 محرم کا پتہ ہوتا ہے، 12 ربیع الاول کا پتہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ پورے سال میں اسلامی سن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں اللہ نے موقع دیا تو میں اس پہ تفصیل سے کسی خطبے میں بات کروں گا۔ اسلامی سن کا، اسلامی تاریخ کا آغاز کیا گیا، اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے آخر میں مدینہ منورہ کے لیے رخت سفر باندھا، مکہ کو چھوڑا، مدینہ کے لیے عازم سفر ہوئے، اور اس سفر کے بعد یا آغاز سفر کے بعد جو پہلا چاند طلوع ہوا وہ محرم کا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس بنیاد پہ یہ سن طے کیا گیا کہ اسلام کے تاریخ کا آغاز اس چاند سے ہوگا جس کے بعد جو رسول اللہ کی ہجرت کے بعد طلوع ہوا۔ اب ہجرت یہ ایک الگ لمبی داستان ہے، ہجرت کے معنی کیا ہے؟ ہم بدقسمتی سے یہ جنوری فروری میں پھنس گئے، ہمیں اپریل فول کا بھی پتا ہوتا ہے، ہمیں بسنت ڈے کا بھی پتا ہوتا ہے، ہمیں ویلنٹائن ڈے کا بھی پتا ہوتا ہے، ہمیں نیو ایئر نائٹ کا بھی پتا ہوتا ہے، لیکن اسلام میں سوائے 2 3 4 بس بھی تہواروں کے اسلامی تاریخ میں ہمیں کسی کا پتا نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فروری مارچ آتے رہتے،
اور یاد رکھیے اس کا یہ معنی نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ بھی ایک بدعت ہے، اب کچھ لوگ تو پوسٹیں کریں گے نئے سال کی مبارکباد کی، اور کچھ لوگ ان کا رد کریں گے کہ ہمارا سال یہ نہیں ہے، ہمارا سال محرم ہے۔ بھائی نہ دسمبر کی اختتام پہ مبارکباد کا کوئی تصور ہے، نہ محرم کے آغاز پہ مبارکباد کا کوئی تصور ہے۔ اگر آپ نے اسے سیلیبریٹ کرنا ہے تو محاسبہ کریں پورے سال کا۔ میری زندگی کا ایک سال اور مجھ سے چھن گیا، میری عمر اعداد و شمار میں لمبی ہو گئی لیکن میری زندگی کم ہو گئی۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، گزرنے والے ماہ و سال انسان کی عمر لمبی کرتے ہیں، اس کی زندگی کو تو کم کر رہے ہیں۔ میں نے کیا کیا ہے گزشتہ سال سے لے کر اب تک؟ کتنے فرائض مجھ سے ترک ہوئے، کتنے رشتے مجھ سے ناراض ہوئے، کتنے اپنوں کو میں نے خود سے بیگانہ کر دیا، کتنے لوگوں کا میں نے حق مارا، کتنوں پہ میں نے ظلم کیا، اللہ کی شریعت کی نافرمانی کس قدر کی، دنیا مجھ سے کتنی بیزار رہی۔ یہ اصل چیزیں ہیں محاسبہ کرنے کی۔ اچھا، ہمارے ہاں نئے سال کی بھی سالگرہ منائی جاتی ہے اور بچوں کی ولادت کی بھی منائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں جی حافظ صاحب نے یہ بڑا عجیب مسئلہ کر دیا، بچوں کی ولادت پہ خوشی کرنا بھی کوئی منع؟ بالکل نہیں منع، قطعاً منع نہیں ہے۔ آپ بیٹھیں، بچوں کو بٹھائیں، بیٹے آپ کی عمر ماشاءاللہ 10 سال ہو گئی ہے، تو آج آپ کے 9 سال سے لے کر 10 سال تک کا محاسبہ کریں، خود اپنا محاسبہ کریں کہ ایک سال میں اپنے بچے کو کیا سکھایا ہے، دین کتنا پڑھایا ہے۔ کیک کاٹنے کا نام خوشی ہوتا ہے؟ اچھا، مجھے آج تک یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا کہ کرسمس کا بھی کیک کٹتا ہے، سالگرہ کا بھی کیک کٹتا ہے، نیو ایئر نائٹ پہ بھی کیک کٹتا ہے۔ یہ صرف شریف لوگوں کی بات کرتا ہوں، جو شرافت کے دائرے سے باہر ہیں وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ کیک کی جگہ پہ سیب کیوں نہیں کٹتا؟ اورنج یا کیلے کیوں نہیں کٹتے؟ بالکل وہ حدیث جو میں نے عرض کی ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ یہ تہوار ان کا ہے، یہ تہذیب ان کی ہے، یہ خوشی منانے کا طریقہ کار مغرب کا ہے، یہود و نصارہ کا ہے۔ انہوں نے موم بتیاں جلائی، تم نے کیکوں میں موم بتیاں جلا دی۔ انہوں نے کیک کو کانٹے سے کاٹا، تم نے کاٹا۔ انہوں نے کاٹنے کے بعد موم بتیاں گل کر دیں، تم نے گل کر دیں۔ تمہارا اپنا کیا ہے تمہارے پاس؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی ولادت پہ عقیقہ کیا ہے، ان کی حجامت بنوائی ہے، ولادت کے بعد اتروائے ہیں، نام طے کیے ہیں 7ویں دن یا اس سے پہلے اور پھر اسلامی خطوط پر ان کی تربیت کی ہے۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گود میں بھی لیتے تھے، انہیں سینے سے بھی لگاتے تھے، ان کے منہ پہ منہ رکھ کے پیار بھی کرتے تھے، انہیں اپنا شہزادہ قرار دیتے تھے، اپنا بیٹا کہتے تھے، سجدے لمبے کر دیتے تھے جب بچے آپ کی کمر مبارک پہ کھیلتے ہوں۔ لیکن پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان شہزادوں کی ولادت کے بعد ایک بار بھی ان کی سالگرہ سیلیبریٹ کرنا، کیک کاٹنا، موم بتیاں جلانا اور یہ سب کچھ کرنے کی کوئی دلیل موجود کب روکا ہے؟ ایک آدمی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کر رہے ہیں، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ رسول ہو کے بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ فرمایا اگر اللہ جلال والاکرام نے تیرے دل کو رحمت سے خالی کر دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اچھا، اس پیار کا اظہار کیا ہے؟ کیک کاٹیں گے، تماشا کریں گے، بچے کے دوستوں کو اکٹھا کریں گے، تہذیب مغرب کو پروان چڑھائیں گے؟ نہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا
آپ ہمیں وہ حدیث سنائیں جو آپ نے اپنے نانا محترم سے سیکھی ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو گود میں بٹھا کے دعائے قنوت سکھائی ہے۔ جناب حسن ابن علی رضی اللہ عنہما امت کو وہ سکھا رہے ہیں، چونکہ میرے نانا میرے ساتھ محبت کرتے تھے لہذا مجھے یہ سکھا کے گئے۔ اب کریں خوشی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو طور طریقے، یہ جو تہوار، یہ جو تقریبات جنہیں ہم صرف روا روی میں اختیار کر جاتے ہیں، اللہ کے لیے سوچئے ان چیزوں پر۔ اگر ہم اس قدر بے حس ہو گئے، اچھا جی میں تو نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ مجھے شوق نہیں ہے، اور میرے بچے کر رہے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ انہیں شوق ہے۔ تیرے نہ کرنے کے پیچھے بھی کوئی اسلامی غیرت نہیں ہے، ان کے کرنے کے پیچھے بھی کوئی اسلامی حمیت نہیں ہے۔ کیا فرق ہے تجھ کرنے والے اور نہ کرنے والے میں؟ تو نہیں کرتا اس سوچ کے ساتھ کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلامی تہذیب میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اور وہ کر رہے۔ جب تو رکے گا نا خود اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا اس لیے میں بھی نہیں کروں گا، تو پھر تو کرنے والوں کو روکے گا۔ اور یاد رکھیے، ہمارے ہاں برائی کرنے والے کم ہیں، لیکن برائیوں کو برائی نہ سمجھنے والے یہ بہت زیادہ ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے یار، اگر اس کا دل کرتا ہے تو کر لیں، حضرت چھوڑیں، بس اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بچے ہیں، وہ 2-4 دوستوں کو بلا لیتے ہیں، وہ سال کے بعد یہ کر لیتے ہیں۔ ہم ایسا کچھ نہیں کرتے، بس گھر کے چار دیواری کے اندر ہی ہوتا ہے سارا کچھ۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کشتی میں لوگ سوار ہیں، اس کی کئی منزلیں ہیں، وہ آخری منزل والے نیچے جاتے ہیں بار بار پانی کے لیے، ہاں نیچے والی منزل والے اوپر جاتے ہیں بار بار عرشے سے پانی لینے کے لیے، سمندر میں ڈول لٹکائیں گے، وہاں سے پانی کھینچیں گے۔ اب انہوں نے خیال کیا کہ یار ہم تو ان کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، ہماری وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں، اوپر جانا پڑتا ہے، پھر پانی لاتے ہیں، تو کیوں نہ یہاں سے سوراخ کر لیں پانی کے لیے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ انجام کیا ہوگا؟ صرف سوراخ کرنے والے نہیں ڈوبیں گے، جتنے مسافر ہیں سارے ڈوبیں گے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے آپ میں سے وہ دوست ہیں، مہربان ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو سلامت رکھے، جو ان خرافات سے بچے ہوئے ہیں، لیکن اپنی اولادوں کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ وگرنہ یہ صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ صرف سوراخ کرنے والے نہیں ڈوبیں گے، ان کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو نہ روکنے والے بھی ڈوبیں گے۔ جب باہر سے سیلاب بلا آتا ہے، ایک کمرے میں ایک بچہ اپنے بیڈ روم میں یہ سارا سیلیبریٹ کرتا ہے، جب باہر سے یہ بدعت آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب دوسرے کمرے کتنی دور ہیں؟ آج آپ خاموش ہیں بچوں کی خوشی کے لیے، کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا میزان لگے گا تو تب اللہ کے ہاں کیا جواب ہوگا؟ آپ کا کردار کیا رہا؟ آپ شریعت کی واضح وائلیشن دیکھتے رہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی نافرمانیاں دیکھتے رہے اور خاموش رہے۔ سو میرے عزیز بھائیوں، آج کوئی صورتحال ایسی بنی میں وقت پہ حاضر نہیں ہو سکا، تھوڑی کہیں کو زیادہ سمجھیے اور بچائیے اپنے آپ کو ان خرافات سے۔ اسلام ہی بہترین تہذیب ہے، اسلام کے مطابق ہی زندگی معتبر ہے، اور اسلام پہ آنے والی ہی موت اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہاں عزت کی حامل ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔